بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، میٹرک کلاس ہے اور پی ایس ٹی مطالعہ پاکستان اردو میں بچوں کی بہت خواہش تھی، جو اردو کے بچے ہیں کہ سر اس کو ماڈل پیپر سولو کروا دیں۔ تو بھائی آج ہم اردو کا مطالعہ پاکستان جو ہیں اس میں شارٹ کویشچن آنسر جو ہیں آپ کو یہ گیون ہیں، اور یہ 30 مارکس کے ہیں، آپ کو ہوں گے 1 کے مارکس ہیں۔ پہلا ہے جمہوریت کی تعریف کیجیے، اسلام میں جمہوریت کے کوئی 4 اصول۔ تو بھائی جمہوریت آپ کو پتہ ہے، جمہوریت میں ہر شخص کو ایک لمٹ تک آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسلام بھی اسی چیز کی مطلب تعلیم دیتا ہے، اور یہ آپ کی جو بک میں وغیرہ میں بھی ہے وہ اسی طرح سے کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے جو 4 اصول ہیں آپ کو معلوم ہیں کہ سب سے پہلے تو ہے انصاف، جسٹس۔ ظاہر ہے جہاں جمہوریت ہوگی وہاں پہ لوگوں کو انصاف کی فراہمی ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ آپ کے پاس ہے مساوات، یعنی برابری۔ سب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے، چاہے وہ تعلیم ہو، میڈیکل ہو، جابس ہوں، یہ سب۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے وہ اخوت ہے۔ اخوت مین آپس میں جس کو ہم بھائی چارہ کہتے ہیں، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اچھا سوچے۔ یہ ڈیٹیل سے مطلب صرف نام پوچھے گئے، اب ظاہر ہم نے جمہوریت بیان کر دی ہے تو اب ان کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں تو اچھی بات ہے، 1 2 لائن کا، کیونکہ 5 نمبر کا کویشچن ہے۔ پھر ہے رواداری، پیار محبت، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے پاکستان کے 5 اہم معدنی وسائل تحریر کیجیے۔ دیکھیں اب یہ 5 نمبر کا کویشچن ہے نا، تو تھوڑا تھوڑا ضرور لکھنا ہوگا آپ کو۔ معدنیات کے بارے میں تو ہم نے بتا دیا۔ معدنیات کیا ہوتی ہے بھائی؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں خزانے رکھے گئے ہیں اور ہم ان کو ڈھونڈتے ہیں اور نکالتے ہیں، اس کو معدنیات کہتے ہیں۔ اور جو معدنی تیل ہے، قدرتی گیس ہے، کوئلہ ہے، خام لوہا ہے، کرومائٹ ہے، ماربل ہے، جپسم ہے، نمک ہے، بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا آپ ڈیفائن بھی کر دیں۔ پھر سوال نمبر 4 ہے علی گڑھ تحریک کے کوئی 5 کارنامے لکھیے۔ تو یہ میں نے 5 کارناموں کے جو ہے نام تو لکھ دیے ہیں، لیکن وہی والی بات ابھی میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ 5 نمبر کا ایک کویشچن ہے تو صرف ہیڈنگ سے کام نہیں چلے گا، آپ کو لکھنے بھی پڑیں گے۔ عمومی بیداری اور شعور، پہلا انگریزوں کے ساتھ خیر سگالی تعلقات کا قیام، جدید تعلیم کے لیے ترغیب و تحریک، متنازع اور عدم تشدد کی سیاست۔ یہ آپ کو جو ہے میں نے یہ بھی بنا دی ہے خیر ویڈیو، تو میں انشاءاللہ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو، اگر آپ کو نہ ملے ویسے تو بک میں موجود ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا سا لکھ لیجئے گا۔ قرارداد مقاصد کے کوئی 5 خد و خال۔ اب میں نے 5 خد و خال لکھ دی ہیں، آپ کی بک میں بھی گیون ہیں، ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو۔ یہ انف ہے، اتنا سا آنسر ضرور ہونا چاہیے 5 مارکس کے لیے۔ تو چونکہ وہ ہر چیزوں کی ڈیمانڈ آپ سے سوال میں 5 ہی کرتا ہے، کیونکہ 5 مارکس کا ہے، تو اس لیے جو ہیڈنگس لکھیں گے آپ تو اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ضرور لکھیں۔ پاکستان میں افزائش آبادی کی کوئی 5 وجوہات لکھیں۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہے بھائی، اس میں نے بڑے ڈیٹیل سے بتایا کہ ہمارے یہاں آبادی بڑھنے کی جو وجوہات ہیں، ایک تو سماجی عنصر ہے کہ یہاں ہر شخص چاہتا ہے کہ خاندان بڑا ہوگا تو وہ قوت طاقت ہوگی۔ پھر ہمارا ظاہر اسلام بھی اس چیز سے انکار کرتا ہے کہ منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے، تو ظاہر علماء بھی اس کے حق میں ہیں، تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہمارا اللہ پر پورا بھروسہ ہے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے خاندانی منصوبہ بندی کا نہیں سوچتے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے ملک کی آبادی زیادہ ہے۔ تعلیم کا فقدان، کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے زیادہ تو ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ پھر چھوٹی عمر میں شادی، ظاہر ہے جتنی چھوٹی عمر میں شادی ہوگی اتنا لمبا پیریڈ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ 5واں ہے غربت، غریب۔ تو بھائی یہ بھی بات عموماً کی جاتی ہے۔ یا پھر میل بچے کی پیدائش، یہ بھی ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ اگر لڑکے کی خواہش ہو تو اس میں بھی بچے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سارے میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں۔ سوال نمبر 7 ہے ثقافت سے کیا مراد ہے؟ ثقافت کی کوئی 4 خصوصیات لکھیں۔ دیکھیں ثقافت کے لفظی معنی ہیں کچھ اگانا، ٹھیک ہے، یعنی اب ایک نئی چیز بنانا۔ اب ہم پاکستان میں تو ہم جو چیزیں، ہمارا اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، بات چیت، کاروبار، یہ تمام چیزیں نیچے لکھا ہوا بھی ہے، یہ ثقافت ہے۔ جو ہم یہاں بنا رہے ہیں وہ ہمارا طریقہ ہے، تو وہ ہماری ثقافت ہے، وہ دوسرے سے نہیں ہے، وہ ہمارے ملک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو اس طرح اب اس میں جو ہے میں نے یہ 5 پوائنٹ انہوں نے بولے ہیں وہ بھی میں نے لکھ دیے ہیں کہ ہر ثقافت کا اپنا خواص، یہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ اگر میں پڑھوں گا تو کافی لمبا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بچہ سمجھنا چاہے گا تو میں ضرور اس کو سمجھاؤں گا۔ بھائی میری خواہش ہے، پی ایس ٹی مجھے بہت پسند ہے یہ سبجیکٹ اور میں سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن بچوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے میں زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بناتا۔ تو یہ اس کے جو ہیں 5 ثقافت ایک قوت ہے،
اچھا، پھر دوسری ثقافتوں سے ملاپ، اس طرح کے میں نے لکھ دیے۔ پاکستان میں صنعتی شعبے کے کوئی 5 مسائل لکھیے۔ تو مسائل تو بہت سارے ہیں۔ سب سے مین مسئلہ یہاں پہ لائٹ، بجلی وغیرہ، گیس کا ہے، وہ جو 5ویں نمبر پہ میں نے لکھا ہے۔ پہلا تو صنعتوں کے لیے ہنرمند کارکنوں کی کمی ہے۔ پھر ایسے اداروں کی غیر موجودگی جو اشیاء کے معیار کو برقرار رکھنے، یعنی کوالٹی کنٹرول۔ صنعتی ترقی کے حوالے سے یکساں اور غیر مربوط پالیسیاں۔ پھر ملک میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال۔ تو یہ تمام جو ہیں یہ پرابلمس ہیں۔ پھر ہے پاکستان کے 5 اہم قومی مقاصد لکھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ جہاں میں نے 5 پوائنٹس لکھے ہیں نا، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، اس میں ضرور آپ نے لکھنی ہے 2 لائنیں۔ اسلامی معاشرے کا قیام ہمارا مقصد ہے۔ استحصال کے خلاف جدوجہد، یعنی مونوپولی ہوتی ہے کسی کی اجارہ داری۔ ریاست کی حفاظت، فلاحی ریاست کے قیام کے لیے جدوجہد۔ مسلم ممالک و یکجہتی۔ تو یہ ہمارے 5 اہم قومی مقاصد ہیں۔ پھر 10واں ہے پاکستان میں وزارت انسانی حقوق کے کوئی 5 فرائض تحریر کریں۔ تو بھائی یہ 5 فرائض ہیں۔ ملک میں انسانی حقوق اور مزدوروں کے حقوقوں کی صورتحال کے تحفظ سمیت قوانین، پالیسیوں اور جاری اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لینا۔ انسانی حقوق کے ضمن میں وزارتوں، ڈویژنوں اور صوبائی حکومتوں کی سرگرمیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا اور انسانی حقوق سے متعلق سرگرمیوں میں سہولیات فراہم کرنا۔ اور اسی طرح جو ہے تیسرا ہے آپ کا وزارتوں، ڈویژن اور صوبائی حکومتوں اور دیگر اداروں سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شکایت اور الزامات پر معلومات، دستاویزات اور رپورٹیں وصول کرنا۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات بشمول معذور اشخاص کے حقوق اور بچوں کے حقوق کے ضمن میں تحقیقات اور تفتیش کا حوالہ دینا اور سفارشات پیش کرنا۔ انسانی حقوق سے منسلک پاکستان کے لیے اور اس کے خلاف معاملات، نمائندگی کی شکایت اور معاملات کی انجام دہی، ان کا دفاع کرنا۔ یعنی دوسرے ممالک میں جو پاکستانی مسائل ہیں اگر وہ عالمی عدالت میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے۔ پھر 11واں ایک پاکستانی شہری کے کوئی 5 حقوق و ذمہ داریاں لکھیں۔ اب یہ جو ہے نا دیکھیں 2 چیزیں ہیں، حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ پہلے تو ہمارے حقوق ہیں شہریوں کے کہ شخصی آزادی ہونی چاہیے، روزی کمانے کا حق ہونا چاہیے، جائز جو روزی کمانے کا طریقہ ہے اس طرح کمائیں گے، اور آزادی بھی ایک لمیٹڈ، مطلب کہ آپ کے گھر بار کاروبار گھومنا پھرنا اس چیز میں کوئی آپ سے بلا وجہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا۔ روزی کمانے کا بھی اسی طرح ہی ہے۔ تیسرا اظہار رائے، اگر آپ کسی چیز پہ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بالکل اظہار ہونا چاہیے، چاہے وہ اخبار ہے، رسالے ہیں، کسی بھی طریقے سے ہیں۔ پھر مذہب کی آزادی، اگر ہم مسلمان ہیں، کوئی کرسچن ہے، ہندو ہے، تو ان کو اپنی مذہب کی آزادی ہونی چاہیے۔ اور 5واں ہے تعلیم اور صحت، یہ بنیادی حق ہے بھائی، تعلیم اور صحت جو ہے وہ ہمارے حق ہیں، یعنی ہمیں یہاں پر صرف پہلے حقوق لکھنے ہیں۔ پھر فرائض میں یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، ایز اے پاکستانی ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یہ تو ہمارے حقوق تھے۔ اب ذمہ داریاں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ ہے کہ بھائی قانون کریں، بالکل کوئی بھی کسی بھی ملک میں رہے گا بھائی اس قانون کی پابندی لازمی ہے، یہ اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ سیکنڈ ہے ملک سے وفاداری، بھائی ظاہر ہے جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک سے مطلب ہمارا سارا رشتہ جڑا ہوا ہے تو اس سے وفاداری بھی ضروری ہے، اور وقت پڑنے پر جو ہے ہم اس کو ثابت بھی کریں کہ ہم اس ملک سے کتنے وفادار ہیں، تو یہ چیز اس میں آ گئی۔ اچھا، پھر اسی طرح جو تیسرا ہے، اگر آپ دوسروں کے حقوق کا احساس، صرف یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی حقوق کو دیکھتے رہیں بلکہ آپ کے ساتھ رہنے والے پڑوسی، لین دین جن کے ساتھ ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ چوتھا ہے ملکی املاک کی حفاظت، بھائی جو املاک ہے ہماری ملکی چیزیں ہیں وہ بھی، جیسے بجلی گیس کے بل ہو گئے، پبلک پارکس ہو گئے، ذرائع نقل و حمل ہو گئے، ان کو طریقے سے استعمال کرنا ہے بھائی، ناجائز استعمال ان کا نہیں کرنا، نہ کوئی توڑ پھوڑ کرنی ہے۔ فلاحی کام، ہر اچھے شہری کا فرض ہے کہ فلاحی منصوبوں میں حکومت کا ہاتھ بٹائیں یا اپنی مدد آپ کے تحت بھی کوئی فلاحی منصوبہ شروع کرنا چاہیں تو وہ کریں۔ تو یہ بھائی آج کے جو شارٹ کویسچن تھے، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کوئی چیز مسنگ ہو اور جو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں جس میں نے صرف ہیڈنگز دے دی ہیں، اس میں آپ مٹیریل لکھ لیجئے گا۔ کوئی بھی مشکل ہو مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا، انشاءاللہ جو ہو سکے گا میں آپ لوگوں کے لیے کروں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔